آپ کو اوپر کیا مجبوری تھی کہ آپ راتوں رات شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پر مان گئے؟ ورنہ اگر بلاول صاحب آپ کے امیدوار رہتے تو عین ممکن تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے، جیسے آپ نے سٹل اور ٹیسلڈ حمایت کی ہے شہباز گورنمنٹ بننے کی صورت میں، پی ٹی آئی کہتی کہ جی ٹھیک ہے بلاول کی گورنمنٹ چلے، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، نہ اس کو گرائیں گے، ہز میجورٹی ول ناٹ بی ڈسٹرب. تو یہ آپ کو آپشن کیوں نہیں اویل ہوئی؟ چودھری صاحب، آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے، اور جب ہماری سی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہم نے اس میں فیصلہ کرنا تھا، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ ہم نے کسی سے بھی، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور غالباً پی ایم ایل کے ساتھ نے بات نہیں کرنی. جب وہ بات نہیں کر رہے تو ہم ان کے پیچھے نہیں دوڑ سکتے تھے. اور پھر جب کل بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، کسی سے بات نہیں کرنی انہوں نے کہا. کل پریس کانفرنس میں یو ٹرن آ گیا کہ ہم نے بات کرنی ہے، تو ہم نے کہا بات کرنی ہے ہماری کمیٹی سے بات کریں. پھر آ گیا کہ نہیں ہم نے بات کرنی ہے لیکن ہم نے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، باقی تمام جو ہے وہ زمزم سے دھل گئے، ان کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے ساتھ ایک بندہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ بیٹھنے نہیں چاہتا، تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ بات چیت کرتے؟ اور ایک طرف ایک بندہ جو کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کے پاس میجورٹی ہے، اور وہ ہمارے پاس 2 دفعہ چل کے آئے کہ ہمیں ووٹ کریں، تو ہمارے پاس کیا آپشن تھی؟ یا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے. آج بھی اگر بلاول صاحب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں پرائم منسٹر کے، اور شہباز شریف صاحب بھی بنتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھی میجورٹی نہیں ہے، پھر آپ کو الیکشن میں جانا پڑتا ہے. کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے الیکشن کا؟ ہم نے بہت مشکل فیصلہ لیا ہے، لیکن آج آپ کے پاس جو نمبر گیمز ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور وہ نمبر گیم جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، ان کو ایک نیا رہبر رہنما مبارک ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک ان کو لے کے چلتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جب رابطہ نہیں ہوا تو ہم تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی. اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور ویسے وہ خود تو کہتے ہیں جی کہ میں فقیر آدمی ہوں، اور میں مطلب اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ اب ان کی طرف سے کوئی آنے والے دنوں میں کچھ ہم توقع رکھیں کہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان کو منا لیں؟ آج تک ابھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وہ منانے میں کامیاب نہ ہوئے ہوں. وہ جب بھی انہوں نے مولانا صاحب کو انگیج کیا ہے تو مولانا صاحب بھی بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرح ریجڈ نہیں ہے. مولانا صاحب بڑے فلیکسیبل ہیں، یعنی ان کی بات یہ ہے، اسی وجہ سے وہ ویل ریسپیکٹڈ بھی ہیں، ان کی بات بھی لوگ سنتے ہیں. اور فارمر پریزیڈنٹ جب ان کی شادی میں بھی گئے تھے تو دیکھا جس طرح بے تکلفی سے بیٹھے ہیں، اور وہ ایک اچھا باہمی احترام کا تعلق دونوں کے درمیان موجود ہے. تو اس تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملک میں جو اس ٹائم انتشار جو بڑھنے جا رہا ہے، اس کا خطرات سامنے آ چکے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جب ملک ملا ایک مشکل حالت ملا. 2008 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر نے ہمیں بارودوں سے بھرا پاکستان دیا تھا، خودکش دھماکوں کا پاکستان دیا تھا، اغوا برائے تاوان کا پاکستان دیا تھا، ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان، لوڈ شیڈنگ تھی، وہ چیز معیشت تباہ تھی. اس کے بعد ہمیں جا کے اس ملک کو ایسے ایسے سنبھالنا شروع کیا، فلڈ آئے، سب کچھ ہوئے، ہم نے وار آن ٹیرر بھی لڑی، سب کچھ کیا. آج پھر ملک ایک کرائسس میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو رول پلے کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو ایک ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. اگر وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ ہم سب کو جو ہے وہ لے. ہم یہ نہیں کہیں کہ یار اگر آج ہمیں حکومت نہیں مل رہی ہے تو ہم نے زمین پتہ نہیں گرم کرنی ہے، اور پتہ نہیں زمین تو اب ٹھنڈی ہونی چاہیے. الیکشن گزر گیا اب تو ٹھنڈ کی طرف جائیں. ایسی برف باری کا سیزن گزر چکا ہے، برف باری بھی دیکھ لی ہے اور وہ چیزیں بھی دیکھ لی ہیں. اپنے الیکشن میں بہت زیادہ برف باری بھی ہوئی تھی. تو لہٰذا جو ہے ان کو مولانا صاحب کو اپنی چیزوں کا پتہ تھا. جب انہوں نے جو حکومتیں کی اس میں سب کچھ پتہ تھا. ان کو پتہ میں الیکشن ہار رہا ہوں تو کبھی وہ دہشت گردی، کبھی برف باری، کبھی کیا، الیکشن مت کریں، ڈیلے کریں، تو اس طرح جاتے. لہٰذا ہم تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ ریکنسلیشن، ہم کہتے ہیں ملک آگے بڑھے. ملک آگے بڑھنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے ملک کے متعلق سوچنا ہے، اگر آپ نے ذات کے متعلق سوچنا ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس ملک سے، تو پھر بڑا مشکل کام ہوگا. اچھا کونی صاحب، پلاننگ ہے بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے؟ لگتا ہے ابھی تو سچ تو دیکھیں، ابھی تو وہ دیکھیں، ابھی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تازہ ان کا بھی ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، رومانس نہیں ہوا جی، ملاقات ہوئی ہے. اچھا سنیں، ابھی کوئی اتحاد نہیں ہوا. راضی کر لیں گے، فکر نہ کریں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ یہ ایک تجربہ ہونے جا رہا ہے بیکاز آف پاکستان پیپلز پارٹی، کرٹسی آف پاکستان پیپلز پارٹی. خابر گمن صاحب جی میں چوہدری صاحب آ رہا ہوں، کافی وقت ہے ہمارے پاس. وہ یہ ہے کہ ایک 80 سیٹوں والی ایک مائنارٹی گورنمنٹ بنے گی. آپ لوگ یہ کہ آپ لوگوں کا فیصلہ یہ ہے، جہاں تک ہمیں سمجھ آئیے، کہ آپ ٹریجری بینچز پہ اوپر بیٹھیں گے لیکن آپ لوگ جو ہے کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. فار آل کسی بھی زاویے سے دیکھیں، فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس کی جو اسٹرینگس ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوں گی. کوئی بھی لیجسلیشن ہونی ہے، کوئی قانون پاس ہونا ہے بڑا یا چھوٹا، کوئی بڑا پالیسی میکنگ کا فیصلہ ہونا ہے، وہ انٹل انلیس پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ
نہیں کرتی کہ ہم نے اس کے حق میں جانا ہے اگینسٹ جانا ہے، وہ پاس نہیں ہوگا. تو مجھے ایک لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو استحکام دینا ہے، پارلیمان کو استحکام دینا ہے، تو آپ یہ ذمہ داری لینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے وہ پہلے کہا کہ 16 مہینے جو ہماری حکومت تھی، آپ نے اللہ کے فضل سے جتنا میں کریٹیسائز کیا اور گورننس کی ایشو پہ کی، اور پی ایم ایل این بھی کہتی تھی کہ اتحادی جماعتوں کی وجہ سے ہم کھل کے فیصلہ نہیں کر سکتے، وزارتیں ایسی ہیں، وزارتیں ویسی ہیں، یہ سب ہم نے کہا کہ آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ ساری وزارتیں لے لیں، پرائم منسٹرشپ لے لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ ایسی لیجسلیشن کیوں لے کے آئیں گے کہ جو غلط ہوگی؟ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے وہ لیجسلیشن لے کے آئیں. ہمارے 2008 میں سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، لیکن تمام لیجسلیشن ہم نے یونینیمسلی پاس کی. 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، کیا کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، یونینیمسلی کیا، تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا. کافی گالی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، پھر بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. میجورٹی سمپل میجورٹی تھی آپ کا؟ نہیں، ہماری پارٹی کے پاس اپنی پارٹی کی نہیں تھی، لیکن ہمارے ساتھ وغیرہ ساتھ تھے. نہیں، ہمارے ساتھ دیکھیں، ہمارے ساتھ پہلے پی ایم ایل این تھی، اے این پی بھی تھی، آزاد ارکان بھی تھے، فاٹا کے تھے. لیکن اب ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی ان دیٹ ٹرمز. وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن آپ کے ساتھ وہ کابینہ کا وہ پارٹیز حصہ بن گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر آپ کے پاس سمپل میجورٹی بن گئی تھی.